السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صبا پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاپ سٹوری۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عاصم امین صاحب۔ جی سر، عمران خان سے کل آپ کی تفصیلی ملاقات ہوئی، کیا کہنا تھا خان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پٹھان کا جو جادو ہے نا، وہ ہم پہ کیا پوری دنیا پہ چل گیا۔ وہ اتنا پرعزم اور اتنا کانفیڈنس اور اتنا دلیر آدمی میں نے نہیں دیکھا کہ اتنے ایف آئی آر کے پرچوں کے باوجود اتنی توڑ پھوڑ، گھر پہ دہشت گردی، پھر اس کے کارکنوں کو پکڑا گیا اور بہت سارے ایسے آپ دیکھ لیں کہ اس کے بھانجے جو احسان نیازی ہے، وہ پٹھان کا جو غصہ تھا نا، وہ سارے کا سارا انہوں نے اس کے بھانجے پہ اتار دیا۔ وہ ایک سٹی سے دوسری سٹی، دوسری سے تیسری، اور اس کو پورے پاکستان میں اس کو گھمایا جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ بہت پرعزم تھے اور ان کا کہنا تھا کوئی بات نہیں، ہم ملک کی خاطر، پاکستان کی خاطر جو انسان یہ قربانی دے رہے ہیں اور ہم اس سے باز نہیں آئیں گے۔ دیکھیں، پھر دوسری جو سب سے اچھی چیز تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو نون لیگی ہیں، حکومتی جماعتیں ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ فوج کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے۔ میری ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ فوج میری فوج ہے، یہ پاکستان میرا پاکستان ہے، اور اس کی بہتری کے لیے اگر مجھے اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو میں دوں گا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو سب برائیوں کا ایک ہی حل ہے کہ اب الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہو جائے تو جو ہے وہ بہت سارے مسئلے مسائل پاکستان کے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا عاصم صاحب، مجھے بتائیے، جو عمران خان پر اتنی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، ان کے کارکنان کو پکڑا جا رہا ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں ان سے کل ملاقات ہوئی، ہمارے بہت سارے ایشوز پہ بات ہوئی۔ ہمارا ٹائم تو تھا آدھے گھنٹے کا، لیکن ہم 1.5 گھنٹہ ان کے پاس بیٹھے اور بہت سارے ہم نے سوالات ان کے لیے پازیٹیو نیگیٹو دونوں اس طرف سے کیے، اور وہ پورے اتنے پرعزم تھے کہ میں نے نہیں اتنا کانفیڈنس لیول کسی آدمی کا دیکھا ہوگا کہ اتنا دلیر آدمی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ پہ اتنی زیادہ ایف آئی آر درج کر دی گئی ہیں، کیا ایک پل میں بھی آپ کو اس کا خوف آیا؟ اس نے کہا نہیں۔ کرکٹ بھی کھیلتا تھا تو میرے پہ ایسے بہت سارے چیلنجز میرے سامنے آتے تھے، لیکن ہم ان کو بھی فیس کرتے تھے۔ ہمیں بہت ساری چیزیں ایک ٹائم میں ایسی بھی لگی ہیں کہ ہمارے کھلاڑی بک چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس صورتحال میں بھی میں نے اپنی قوم کو اچھا رزلٹ دیا۔ تو اسی طرح مجھے پتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کچھ کرنا ہے، لیکن اگر میں گھبرا جاؤں گا تو پھر میں یہ پاکستان کی عوام کو اس کا حق لے کے نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ اس کو وہ کہتا ہے جی مجھے سب سے زیادہ فکر میرے کارکنوں کی ہے کہ ان کے گھر والے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، وہ بہت ساری مشکلات میں ہیں اور مجھے بار بار فون کرتے ہیں کہ خان صاحب خدا را ہمارے لوگوں کے لیے کچھ کریں، اور میں ہمیشہ انہی کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ ان کو یہ جو دھرنا، ایک چیز انہوں نے اور بتائی کہ جو میں نے یہ کارکنوں کو جو میرے ارد گرد زمان پارک میں موجود تھے، میں نے ان کو خدا را ان کو واسطے دے کے ان کو اپنے گھروں میں بھیجا ہے کہ یار اب میری خاطر آپ لوگوں کو یہ مار کھانی پڑے گی، ایف آئی آر آپ پہ یہ لوگ کر دیں گے، آپ وقتی طور پہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو پولیس نے ضلع شاہ کو مارا ہے، ہم اس کے خلاف بھی پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں، جو اس میں انوالو ہے ان کو ہم کڑی سے کڑی سزائیں ان کو دلوائیں گے۔ تو اس طرح بہت پرعزم تھے۔ ہمارے ایک صحافی بھائی نے سوال کیا کہ جی بہت ساری تنقید آپ پہ ہوتی ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے تو موٹر وے بنا دی، فلانا بنا دیا، فلانا بنا دیا۔ پھر انہوں نے کہا یار میں آپ کو تھوڑے سے کام ایسے بتاتا ہوں کہ جن سے لوگوں کو ریلیف ملا یا نہیں ملا، یہ آپ بتا دیں۔ پھر انہوں نے بتایا جی کہ صحت کارڈ جو میں نے دیا ہے 10 لاکھ کا، تو یہ واقعی لوگوں کو بہت اس سے ریلیف ملا تھا کہ لوگ جھجک ہو کے پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں جا کے انہوں نے اپنے ہارٹ کے آپریشن کروائے ہیں اور فرداً کام کروائے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 ڈیم جو ان سے ہیں اس کی تعمیر کا کام شروع کیا ہے، جو دیکھیں 70 سالوں میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 70 سالوں میں کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ ڈیم کی طرف توجہ دے۔ آپ کے پتہ ہے کہ ماضی میں ہم نے کتنا ڈیموں کی وجہ سے نقصان اٹھایا ہے۔ پھر اس کے بعد احساس پروگرام انہوں نے شروع کیا، وہ بڑا ہٹ پروگرام تھا، لوگوں کو اس سے ریلیف مل رہا تھا۔ اس کے بعد آ جائیں آپ لنگر خانہ،
کتنے ایسے لوگ بے روزگار تھے کہ جو باعزت طریقے سے روٹی ایک لنگر خانے میں جا کے اچھا کھانا کھاتے تھے 3 ٹائم کا، وہ انہوں نے بند کر دیا۔ اس کے بعد سٹیزن پورٹل کی جو ویب سائٹ بنائی، اس پہ لوگوں کی شکایات درج ہوتی تھیں، لوگوں کو انصاف ملتا تھا۔ پھر آپ کو میں بتاتا چلوں اس کے یکساں نظام تعلیم جو انہوں نے شروع کرنے جا رہے تھے، جو نون لیگ نے ختم کر دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ تجارت دیکھ لیں کہ ان کے ٹائم پہ بہت اچھا لوگوں نے مارجن کمایا، لوگوں کا بزنس تھا۔ پھر یہ چیز سب سے بڑی جو چیز جو پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا گیا ان کو، کہ کرونا والے ٹائم پہ لوگوں کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایک پالیسی دی اور ان کے لیے روزگار کا موقع فراہم کیا، اور وہ بڑا اچھا ٹائم آپ کا گزرا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کام تو انہوں نے کیے ہیں۔ اچھا عاصم صاحب بتائیں، الیکشن ہوں گے یا نہیں؟ حکومت کیا کھیل کھیل رہی ہے؟ سب کی نظر چیف جسٹس پر ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ اب جو سب کی نظریں اور ہم سب کی کیا، ان کی بھی نظریں جو عدالت چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے اوپر ہے۔ دیکھیں 9 ججوں کا جو بینچ تھا وہ 3 ججوں پہ آ کے رک گیا ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں وہ شیر ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہمارا، جس نے کہا کہ یار میں فیصلہ دوں گا، اب کوئی بیٹھے یا نہ بیٹھے اس کا اختیار تو ہے۔ اپوزیشن دیکھیں کیوں چیخیں مار رہی ہے کہ یہ اگر یہ فیصلہ کر گئے تو یہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں نواز شریف نے وہاں بیٹھ کے بیان دے دیا لندن میں کہ جی ہمیں تو جج ہی قبول نہیں ہے تو اس کا فیصلہ کیسے قبول ہوگا۔ ہم الیکشن نہیں کروانے کی طرف جا رہے تو یہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا، تو وہی ہونے جا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پیر یا منگل والے دن کوئی ایسا دھماکہ ہوگا، یا ان کو سزائیں ہوں گی یا یہ نااہل ہوں گے اگر یہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرواتے۔ آپ مین چیز یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے ملک میں الیکشن نہیں ہوگا تو آپ کی عوام جو ہے وہ دن بدن پستی چلی جائے گی۔ آپ کی کرنسی دیکھیں ڈی ویلیو ہو گئی ہے، 70% کرنسی آپ کی نیچے چلی گئی ہے، اور مہنگائی کی صورتحال بڑھتی چلی جا رہی ہے، غریب آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں تبھی بہتر ہوں گی جب آپ کہ ملک کا جو نظام ہے وہ ٹھیک ہوگا، وہ کوئی جمہوریت ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرسن نے ہمارے نے لیڈ کرنا ہے۔ آپ کی تو دیکھیں نا نگران سیٹ اپ سارا بیٹھا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے۔ پنجاب جو ہے نا، پنجاب کا آپ کا پورے پاکستان کا 60% ہے، اور اتنے بڑے صوبے کے اندر آپ کا نگران سیٹ اپ بیٹھا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے۔ آٹے پہ دیکھ لیں اب کیا ہو رہا ہے، روز ایک موت ہو رہی ہے، اور وہ آٹا کھلایا جا رہا ہے لوگوں کو جو بالکل زہر ہے۔ وہ ایک یوکرین سے افواہ ہے کہ حقیقت ہے پتہ نہیں کیا ہے، یوکرین سے آٹا اٹھایا گیا ہے، وہ بھی جو خراب حالت میں تھا، پھر لا کے یہاں جہاں رکھا گیا ہے وہ بھی گودام کہتے ہیں کہ اتنے برے حالت میں تھے، وہاں پڑے اور چیزیں خراب ہو گئی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے بہتر کرے۔ جی ناظرین، سنا آپ نے ہمارا پروگرام۔ کل ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنی میزبان صبا کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔